محترم سامعین، آئیے ہم آج کی اس کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری فہرست میں آج ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی موصوف ابھی جلد ہی انگلش ڈپارٹمنٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں ایز اے پروفیسر، اور وہ یو جی سی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور فی الحال وہ خلیق احمد نظامی سینٹر فار قرآنک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، اور موصوف نے تقریباً 40 کتابیں تصنیف اور تالیف کا کام کیا ہے۔ میری مراد ہے پروفیسر جناب عبدالرحیم قدوئی صاحب سے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ پروفیسر جناب عبدالرحیم قدوئی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو یس سر، جی، آواز آ یس رہی سر، ہے؟ یو آر آڈیبل سر۔ آڈیبل، ونڈرفل۔ سب سے جی پہلے سر، تو میں جی سر، تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں صرف اس پروگرام کے انعقاد پہ نہیں، بلکہ جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس میں کلیدی لفظ مستقبل ہے، اور مستقبل یہ زندہ قوم کی نشانی ہے۔ زندہ قومیں خود احتسابی منصوبہ بندی کرتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے وہ ترقی کرتی ہیں اور اعلیٰ تر مناصب پر فائز ہوتی ہیں۔ تو مدارس کے سلسلے میں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، بالخصوص ان کے مستقبل کے بارے میں، یہ بڑی خوشائن علامت ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو اصل میری حیثیت ہے وہ مدارس کے ایک بہی خواہ کی حیثیت سے، خیر خواہ کی حیثیت سے، ملت اسلامیہ کے ایک فرد کے طور پر جو میرے جذبات و احساسات ہیں وہ چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ضمناً اس میں یہ بھی ہے، گزشتہ 5 سال سے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مرکز علوم القرآن کا سربراہ ہوں، اور وہاں میں نے کئی قومی سطح کے مذاکرے منعقد کیے، اور ان کا عنوان ہی یہی تھا کہ دینی مدارس میں تدریس قرآن کا، چونکہ ہمارا قرآن کا مرکز ہے، تو دینی مدارس میں قرآن کی تعلیم و تدریس کا کیا سطح اور کیا معیار ہے۔ ایک سیمینار، ایک قومی مذاکرہ ہم نے اس موضوع پہ کیا۔ الحمدللہ 40 سے زیادہ مقالات ہم کو موصول ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ اور صرف یہ گفتگو یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ میں نے اعلان کیا کہ اگلے سال، یہ 19 کی بات بتا رہا ہوں، تو 2019 میں ایک مزید ہم نے مذاکرہ منعقد کیا، اور اس کا عنوان تھا کہ یہ جو منظرنامہ ہمارے سامنے آیا کہ کس مدرسے میں، مثال طور پر کیرالہ میں، بنگال میں، یو پی میں، مختلف مدارس میں تدریس قرآن کا کیا نظم ہے، تو اس کی بنیاد پہ اگلا مذاکرہ ہم نے اس موضوع پہ کیا کہ تدریس قرآن کا یا نصاب قرآن مجید کا مثالی نمونہ کیا ہے، کس طرح سے اس کی درس و تدریس ہونا چاہیے۔ تو اس تجربے کے پیش نظر میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں۔ دیکھیے، آپ نے مستقبل کی بات کہی ہے، تو مستقبل کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے جو اہداف ہیں، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ بالکل آئینے کی طرح صاف، شفاف، واضح ہونا چاہیے۔ ہم سب کو علم ہے، مدارس میں بالعموم اب تو خیر خاصی اصلاح ہو گئی ہے، اور نئے عصری مضامین بھی آ گئے ہیں، اور نصاب میں تبدیلی بھی آئی ہے، لیکن روایتی جو ان کا سانچہ ہے وہ درس نظامی پہ مبنی ہے۔ مولوی نظام الدین ساحلوی صاحب کا یہ اختراع تھی۔ تو یہ نقطہ آپ پہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ درس نظامی کا اپنا ایک متعین مخصوص مقصد تھا، وہ تھا
جو اس دور میں مسلم حکومت تھی، اس کے لیے انتظامیہ کے افراد، چاہے وہ قاضی ہوں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ منشی ہوں، ان کے تقرر کے لیے یہ نصاب تجویز کیا گیا تھا۔ دیکھیے، نقطے کی بات یہ ہے کہ نصاب کا یا وہی درس نظامی کا ایک متعین ہدف تھا جو اس دور کے لحاظ سے انتہائی مناسب تھا، کامیاب تھا۔ اب گزشتہ 150-200 سال میں جو حالات ہیں ملکی سطح پہ، ملی سطح پہ، وہ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو جب ہم دینی مدارس کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال، یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں کا نصاب ہے یا درس و تدریس ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی سوال۔ اور یہ بھی ایک، میں آپ کو ضرور اس تلخ حقیقت کی طرف آپ کو اشارہ کروں کہ ایک ذہن میں تصور آتا ہے کہ دینی مدرسے کا مطلب ہے قرآن و حدیث۔ میں نے عرض کیا، قرآن کریم پہ ہم نے 2 مذاکرے منعقد کیے، کل ہند سطح پہ کیے، تو یہ تلخ حقیقت سامنے آئی کہ مدارس میں تدریس قرآن برائے نام، وقت کے لحاظ سے، نصاب کے لحاظ سے مشکل سے 5% وقت بھی تفسیر یا درس و تدریس قرآن پہ صرف نہیں، حدیث پہ نسبتاً زیادہ وقت دیا جاتا۔ تو قرآن جیسی کلیدی بنیادی ماخذ پہ اگر بے توجہی ہے تو یہ سوالیہ نشان۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس پہ انتہائی سنجیدگی سے غور کریں کہ درس قرآن اس طور پہ ہو کہ طلبہ قرآن مجید کی ابدی اور حیات بخش ہدایات کو اخذ اور مستنبط کریں، جبھی وہ لوگوں کی ہدایت کا، وہ طلبہ جو ہے فارغین ہوں گے تو وہ ہدایت کا فریضہ انجام دیں۔ اگر ان کا اپنا مطالعی ناقص ہے، محدود ہے، صرف ایک تفسیر بیضاوی یا جلالین کی حد تک محدود ہے، تو وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کریں گے، کیا رہبری کریں گے، اور عصری علوم سے متعلق جو ہے وہ دور حاضر کے جو مسائل ہیں اس میں کیا ہدایت دیں گے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ رجحان بھی پایا جاتا ہے کہ صرف اپنے مسلک کے نمائندہ تفاسیر کا مطالعہ ہو، یہ بھی بہت صحت مند خوشکن رجحان نہیں ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، کثیر الجہد ہونا چاہیے۔ پھر آج کا دور، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ غیر مسلموں سے چاہے ہم چاہیں، ہماری خواہش ہو یا نہ ہو، ان سے ارتباط، ان سے تعلق ہر سطح پہ ناگزیر ہے، حتیٰ کہ مسلم اکثریتی ممالک میں بھی، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پورا یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، تو بین المذہبی مطالعے کی کیا گنجائش ہے، کیا روایت ہے ہمارے مدارس میں، اس پہ بھی غور و فکر ضرورت ہے۔ اور یہ تقابلی مطالعہ اگر ہو تو بڑی بے تکلفی سے میں عرض کروں کہ یہ مناظرے کی حد تک نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام کی حقانیت، اسلام کی کے حق پہ ہونے میں تو کوئی ظاہر ہے، کوئی سلسلے میں کسی قسم کی مداحنت یا مصالحت کا کوئی جواز نہیں، لیکن دیگر مذاہب بہرحال موجود ہیں، حکمت الہی کا
مظہر ہے وہ کہ 7 ارب کی آبادی میں 5 ارب سے قریب غیر مسلم، ان غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، ان کے ساتھ ہم قرآن کریم سیرت طیبہ کی روشنی میں ان کے ساتھ کیسے سلوک کریں، اس کی بڑی ضرورت ہے دینی مدارس میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قرآنیات کا مطالعہ ہوتا ہے مدارس میں، اس پہ بھی ہم کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے اور کیا اس سے اب تک نتائج برآمد ہوئے ہیں، کن اصلاحات کی ضرورت ہے۔ دوسری تو پہلا میرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہمیں اغراض و مقاصد کے یا ہدف کے بارے میں بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ چاہے وہ مطالعہ قرآن ہو یا دیگر مضامین ہوں جو مدارس میں رائج ہیں، نصاب کا حصہ ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ میں نے بھی آپ سے عرض کیا درس نظامی کا ایک مقصد ہے۔ آج یہ جو نصاب ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک مخصوص کتاب کو پڑھ لینا، اس سے کچھ ظاہر ہے قابلیت میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ معاش اتنی ہی ضروری ہے جتنا علم دین۔ میں بہت ہی صفائی سے یہ بات عرض کروں، معاش بنیاد ہے۔ یہ ظلم ہے کہ کسی نوجوان کو 12 سال 15 سال جو اس کی عمر کے بہترین حصہ ہے، آپ اس کو ایک عزم معطل بنا کے رکھ دیں۔ مدارس کے مستقبل کے بارے میں اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، واضح دو ٹوک کے بعد اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں کہ آپ ان کو کچھ ہنر سکھائیے، کچھ پیشے ورانہ تربیت، تاکہ جب وہ کل کارزار حیات میں داخل ہوں تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ اس کا علم دین سے کوئی تصادم نہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پیشے ورانہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں، ہنر حاصل کر سکتے ہیں، زندگی میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ موجودہ جو صورتحال ہے وہ شرمناک سے بدتر اگر کوئی لفظ ہے تو وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ فارغین جو ہوتے ہیں کوئی ان کا پرساد حال نہیں۔ بطور استاد وہ جو فارغین ہیں کتنے فیصد اس میں کھپ جائیں گے؟ مشکل سے 5%۔ پھر ان کا کیا مستقبل ہے؟ وہ بھی تاریخ، برائے نام تنخواہیں، عزت نفس۔ جس شخص کو آپ نے خود اعتمادی نہیں دی، عزت نفس نہیں دی، اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ ملت کی قیادت کا فریضہ انجام دے، تو یہ تو شراب کسی کہتے ہیں، خود فریبی کی ایک شکل۔ آپ یہ مدارس کے طلباء کو ایسی صلاحیت دیں، ایسی قابلیت دیں، ایسے ہنر ان کو دیں، ایسی پیشے ورانہ تربیت کریں کہ جب وہ فارغ ہوں تو ان کے لیے زندگی کی راہیں کھلی ہوں۔ بہت سخت بات ہے یہ، لیکن ہمیں قیامت کے دن اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ اتنے اللہ کے نیک بندوں پہ آپ نے معاش کے دروازے بند کر۔ میں معافی بہت ہی صفائی سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آج اگر کمپیوٹر سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ ٹرین میں ریزرویشن نہیں کرا سکتے، ہوائی جہاز میں کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کے فارم آن لائن کا مطلب ہے کمپیوٹر سے بنیادی واقف۔ جیسے پہلے قلم کاغذ تھا، پڑھے لکھے ہونے کی نشانی، آج پڑھے لکھے ہونے کی یا دنیا میں کام کرنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر سے ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنا کام جو ہے بنیادی کام وہ آپ کر سکیں۔
برائے کرم اس پہلو پر غور کریں. 3 طلبہ کو، اور بڑے اس سلسلے میں کامیاب تجربے ہوئے ہیں. بہت 1986 میں، آج کی بات نہیں ہے، 35 سال پہلے مولانا عبدالرحیم مجددی نے جے پور میں جامعہ ہدایہ قائم کیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اشتراک کے ساتھ ساتھ میکینیکل، سول، الیکٹریکل ڈپلوما، اور مجھے پتا ہے وہاں کے فارغین جو ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کوئی پائلٹ ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. دیکھیے، یہ میں کسی احساس کمتری کی بنیاد نہیں کہہ رہا ہوں کہ پائلٹ ہونا یا انجینئر ہونا وہ مقصود ہے، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہر شخص کو آمدنی کی ضرورت ہے. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پہ آپ نے آمدنی کے سارے ذرائع مسدود کر دی. نہ وہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ وہ تعلیم کے پیشے میں داخل ہو سکتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کچھ تبدیلی آئی ہے. بہت سے مدارس میں واقف ہوں، وہاں انگریزی، عصری علوم، کمپیوٹر کا رواج ہوا ہے. کچھ اور یونیورسٹی کے بحیر خواہ ہیں، مدارس کے بحیر خواہ ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں. ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک برج کورس کی ایک شکل ہے. ہر سال 100 بچوں کا، 50 لڑکیوں کا داخلہ ہوتا ہے. مدارس کے فارغ ہوتے ہیں، 1 سال 2 سال وہ تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اور 20 یونیورسٹیوں میں 50 مدرسے ایسے ہیں کہ جو منظور ہیں، جن کی سند تسلیم کی جاتی ہے. برائے کرم آپ اس کی بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مدارس کی سند تسلیم تاکہ ان کے لیے راہیں کھلیں. جمیعت العلماء والے ایک بڑا نیک کام کر رہے ہیں، شاید آپ کے علم میں بھی ہو، مجھے بھی بڑی دلی خوشی ہوئی، میں بھی اس میں شریک ہوں. 2 کام وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ مدارس کے طلباء کے لیے انگریزی سیکھنے، اس کا کوئی تعلق کسی امتحان پاس کرنے سے نہیں، بلکہ ایک عام ان کو انگریزی پہ دسترس حاصل ہو، اس میں ان کو قبول حاصل. دوسرا ایک وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہزاروں طلباء کو نیشنل NIES جس کو کہتے ہیں اوپن اسکول، اس کے ہائی اسکول کے لیے تیاری کرا. وہاں سے ہائی اسکول کیوں کرا رہے ہیں؟ اس کی 2-3 وجہ. ایک تو اس کے لیے پہلے سے تعلیم ہونا کوئی ضروری نہیں، 14 سال کی عمر ہو اور 8ویں کے مساوی امتحان پاس ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس میں انگریزی یا حساب، میتھمیٹکس جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ NIES میں جو بھی موضوع آپ لیں، چاہے پولیٹیکل سائنس، چاہے کامرس، چاہے مینجمنٹ، ان سب کی کتابیں، اسٹڈی مٹیریل اردو زبان میں موجود، جو مدارس کے طلباء کے لیے بالکل آسان ہے وہ، اور اردو ذریعے امتحان، مطلب امتحان میں جواب آپ اردو میں لکھ سکتے. اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو. اور ہائی اسکول کے بغیر آج کے دور میں کوئی ملازمت، کوئی موقع ملنا ناممکن ہے. ہماری سینٹرل یونیورسٹی ہے، ایجوکیشن منسٹری اور UGC کے قانون ہمارے یہاں نافذ ہیں. گزشتہ 10 سال سے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ہائی اسکول سے کم کسی کو آپ معمولی سے معمولی جو ملازمت ہے، عارضی یا جو بھی ہے، ناممکن. تو یہ مدارس کے طلباء ہائی اسکول کر لیں، اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات. یہ بھی ایک بڑی خوشائند تبدیلی آئی ہے کہ بہت سے اداروں نے، فلاحی اداروں نے، رفاہی اداروں نے حفاظ کے لیے تربیت کا، ان کے مستقبل کے لیے کچھ راستے نکالے ہیں. یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو راستے کھلے ہیں، چاہے وہ NIES کا ہو یا برج کورس کا ہو یا مدارس کے تسلیم ہونے، منظور ہونے کا، الحاق ہونے کا راہیں جو کھلی ہوئی ہیں، اس سے برائے کرم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. آخری بات میں عرض کروں گا، مدارس کے مستقبل کی جب بات ہے، مینجمنٹ اور مالیات، اس سلسلے میں بھی نئے جو طریقہ کار ہیں
اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مالیات کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، آپ کا یہ پرائیویٹ ادارہ ہوگا لیکن جہاں پیسے کا لین دین ہے حکومت وقت کوئی بھی حکومت ہو اس پہ مداخلت کر سکتی ہے، پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا، تو چاہے وہ جس کو آپ آڈٹ کا نام دیں یا ٹرانسپیرنسی کہیں، شفافیت وہ ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس کے برائے کرم طویل المدتی اور مختصر المدتی اس کی انویسٹمنٹ کی شکل نکال۔ یہ چندہ جو ہے یہ غیر یقینی ذریعہ آمدنی، آپ کا اپنی آمدنی کے خود ذریعے ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ماہرین ہر جگہ موجود ہیں، اس سے مشورہ کریں اور شریعت کی جو اصول ہیں، شریعت کی بنیادیں، شریعت کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ لیکن یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے مستقبل کے نقطہ نظر سے کہ یہ جو فائنینس کا معاملہ ہے اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو ٹرانسپیرنسی اور دوسرے انویسٹمنٹ یا لانگ ٹرم پلاننگ، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آخری بات میں عرض کروں گا، ہندوستان کے پوری دنیا کے ایسے حالات ہیں، جو منظرنامہ ہے اس کے پیش نظر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دینی مدارس کی شبیہ بہتر سے بہتر طور پہ پیش کریں اور ان کے دروازے غیر مسلم برادران وطن کے لیے کھولیں۔ ہم سب کو علم ہے کہ مدارس میں ہوتا ہے صرف خیر کے کام ہوتے ہیں، ہر چیز بالکل واضح ہے، صاف ہے، شفاف ہے، خدا نخواستہ وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ ادراک کا یا ایک عام سطح پہ جو اس سلسلے میں غلط تصورات ہیں، تعصب پایا جاتا ہے، تو جو بھی مناسب موقع ہو اس پہ برادران وطن کو مدعو کریں، ان سے ضبط رکھیں تاکہ جس حد تک بھی ممکن ہو یہ غلط فہمی یا تعصب یا بدگمانی یہ دور ہو، تاکہ مدارس انشاءاللہ اپنا جو انتہائی گراں قدر خدمات کو انجام دے رہے ہیں بدستور کرتے رہیں، اس میں اضافہ ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں یہ مدارس جو ہیں یہ ہماری شناخت کا، ہمارے تشخص کا، ہمارے دین کے قلعے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی جلن پہنچتی ہے تو اسلام کا مستقبل ایسے ہی خطرے میں ہے، وہ مزید خطرے میں پڑ جائے گا اگر یہ مدارس ایک آخری جسے کہتے ہیں لاسٹ بیسشن، یا آخری ہمارے وہ رہ گئے ہیں، قلعے رہ گئے ہیں خود حفاظتی کے۔ اللہ ان کو قائم و دائم رکھے، ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، لیکن اس سلسلے میں ہم کو خود احتسابی کی ضرورت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ میں انتہائی ممنون ہوں عتیق صاحب کا، سلمان صاحب کا اور اس جلسے کے منتظمین کا کہ آپ نے اس کا مجھے موقع عنایت کیا، اور میں نے عرض کیا تھا میں یہ پہلے سے میٹنگ ایک اور تھی، تو میں اس کے لیے بھی ممنون ہوں کہ آپ نے میرے وقت کا اور سہولت کا بھی لحاظ رکھا، اور مجھے امید ہے کہ میری معروضات پہ آپ غور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔